حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے. اس کی پھر دو تعبیریں ہیں. ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام جو حضرت علی کی نسل سے کہتے ہیں، وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے، تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی. اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ. حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ 12ویں امام ان کے مہدی ہیں جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہوں. اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں 12 جو لوگ، پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے، عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں. میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہیں. بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے. سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے. اور یہ کہ پھر 12ویں اور آخری، اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش. لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے، انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا. نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی. حضرت حسین شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں. تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے. 12 حکمران ہوں گے، کلہم قریش من قریش، تو سب کے سب قریش میں سے ہو.